اے کلام الہی میں شمسی کے پاس تیرے چہرے نور فضا قسم شہیدار میں راز لکھا کہ حبیب کی زلف خدا کی قسم تیرا محکم راز ہے روح تیرا محکم راز ہے روح امین تیری مسلط راز ہے عرش قریب ہوئی سرور مرد و جہان و شفا تیرا مثل قریب ہے خدا کی قسم تیری خلق کو حق نے جلیل کیا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جلیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے مقبول و شفا تیرے خالق کی حسن و ادا کی قسم یہی کہتی ہے بلبل باغ جناب کہ رضا کی طرح کوئی سہل بیان نہیں ہند کے واسط کے شاہ خدا مجھے شوقی طبع رضا کی قسم یہ مختصر سے محفل جامعہ رسول اللہ کہ دو بچوں نے آج قرآن مقدس حفظ کرنے کا شرف حاصل کیا اس خوشی میں تحقیق ہے حضرت علامہ سعد ملک صاحب جو اس وقت اہل برہانپور کے لیے اللہ کی عظیم نعمت ہے سبحان اللہ کہ ماشاءاللہ جب سے یہ فارغ ہو کر کے برہانپور میں آئے ہیں تصدق دین کے ساتھ یہ اپنا ادارہ چلا رہے اور اپنوں سے بیگانوں سے بہت لوگوں سے بھی کنفرٹری صحبت ہوتی ہے دعا مانگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عمر عمر کا اور اسی طرح سے اللہ سے ہم سب سے دین و سنیت کا کام اپنی رضا کریں وقت مختصر ہے دو بچوں کو قرآن مقدس حفظ کیا ہے ویسے میں طالب علم ہوں استاد نے میری حیثیت نہیں رکھی میرے کا بارکر ہے کہ میرے طالب شاگرد ہو گئے لیکن میری حیثیت نہیں میں طالب علم ہوا پڑھتا ہوں کہ اللہ یہ میری فکر میں آخری تک رکھے کہ میں طالب علم بن کر اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب تک علم طلب کرتا ہے اس کا علم ہمیشہ بڑھتا ہے جس دن انسان اپنے آپ کو کامل اور مکمل سے اسی دن سے اس کے زوال کی دن شروع ہونے لگے قرآن مقدس اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور پھر قرآن مقدس کا اعجاز ہے کہ جتنے انبیاء کرام پر جو کتابیں نازل ہوئی توریت زبور انجیل اور جو صحائف ہیں ان کو زبانی یاد کرنے والے صرف انبیاء ہوتے ہیں یعنی وہ کتابیں غیر نبی کے حرف بحرف پوری زبانی یاد ہوئی پہلی بات تو یہ ہے کہ توریت جس وقت نازل ہوئی ہے وہ قوم میں آئی بھی ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے کہ کہ قوم بچڑے کی پوجا کرنی ہے تو آپ نے غصے میں توریت کے تختیوں کو زمین پر رکھا غصے میں رکھا تو احکامات باقی رہ گئے اور چند نشانیاں جو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اکثر اٹھا ایسی بات تھا کہ جب آئی اور بہت سی اٹھا دی گئی تو اس کو پورا یاد کرنے کا موقع حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھا دیے گئے اور چند عرصے کے بعد وہ کتاب ہی ختم ہو گئی تو اس کو بالکل نہیں وہ کتابیں ہی جیسی آئی تھی ویسی بہتر نہیں
تو اس کو یاد کرنے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ یہ قرآن مقدس کا اعجاز ہے کہ حضور پر جیسے نازل ہوا حرف بحرف کو اسی طرح ہمارے ساتھ خاص بات یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت بھی اپنے اجتہاد سے نہیں کرتے۔ کوئی بندہ اپنے اجتہاد سے اپنی مرضی سے تلاوت نہیں کرتا۔ وجہ اس کی یہ ہے تلاوت کرنے میں بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے ہیں۔ یہ قرآن کا مطلب ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مقدس میں الف لام اور میم یہ پہلے پارے میں آپ نے پڑھا ہے سورۃ البقرہ الف لام اور میم، صحیح ہے؟ اور یہی الف لام اور میم آخری پارے میں سورہ فیل کے اندر، اور جو بچوں کی خاص پڑھنے میں توجہ کریں گے تو کو سمجھ میں آئے گی بات قرآن ہے کہ سورۃ البقرہ کے آغاز میں بھی 3 حروف ہیں الف لام اور میم۔ سورہ فیل کے آغاز میں بھی 3 حروف ہیں الف لام اور میم۔ لیکن کوئی بھی بندہ یہاں کے الف لام میم کو الگ نہیں پڑھتا، اللہ کے لکھا الگ ہے لیکن الگ نہیں پڑھتا، اور وہاں بھی الف لام میم اسی شکل میں لکھا ہوگا، لیکن وہاں الف لام میم کوئی نہیں پڑھتا بلکہ کیا پڑھتا ہے الگ تھا۔ سورۃ الفیل یہاں الگ نہیں پڑھتے، وہاں اسی کو مکمل کوئی ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے، لیکن یہاں الف لام میم پڑھا اس کو وہاں الگ پڑھا۔ اب کیا یہاں الگ الف لام میم پڑھا تو جو بھی تو ایسی لکھا ہے تو اس کو الف لام میم کیوں نہیں پڑھا؟ وجہ مصطفیٰ جان رحمت نے یہاں الف لام میم پڑھا، پوری امت 73 فرقوں میں بڑھنے کے بعد بھی اس کو الف لام میم ہی پڑھتی، اور یہاں کو الگ پڑھا ہے الگ طرح۔ تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ نہیں یار یہ بالکل ہو ویسے ہی لکھا ہوا ہے تو میں الف لام میم پڑھوں گا، نہیں بلکہ وہ الگ ہی پڑھنا پڑے گا۔ پتہ چلا یہ مصطفیٰ جان رحمت پر نازل ہونے والے قرآن کا معجزہ ہے، الحمدللہ یہ اعجاز ہے قرآن مقدس کا کہ جیسا آیا تھا ویسا ہی ہے، اور جیسا میرے مصطفیٰ جان رحمت میں پڑھا تھا آپ بھی ویسا ہی پڑھا جاتا ہے۔ جس کے تحریر میں کوئی تبدیلی آئی ہے، جس کی تلاوت میں 14.5 صدیاں بھی کوئی تبدیلی، اور پھر شان کیا ہے 12 14 سال کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو حرف پورا یاد کا معجزہ ہے۔ لیکن افسوس اس بات کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ، اس وقت قرآن کو چھوڑ آج ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ 1% لوگ پوری دنیا میں 200 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن 1% لوگ بھی قرآن نہیں پڑھتے۔ کچھ لوگ قرآن سے اعتبار سے پڑھتے ہیں، چند سورتیں وظائف پہ داخل کر لیتے ہیں، نہیں جو وظائف کے طور پہ پڑھ لو تو پڑھو، لیکن قرآن پورا پڑھنا چاہیے، کیونکہ قرآن ایک عالمی مدشور ہے، اور ہر چیز کا بیان اللہ نے قرآن میں نازل ہوتا ہے۔ بیان لکل شیء، ہر چیز کا بیان اس میں، ولا رحم ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اللہ تعالیٰ نے سب کھول کے بیان کیا، بحر و بر کا بیان ہے، شفق کا جمال بیان کرتے ہیں، افق کی سرخی بیان کرتے ہیں، سمندر کے اندر جو کشتیاں چلتی ہیں اس کے چلنے کا انداز بیان کرتے ہیں، ستاروں کی انجمن کو قرآن میں بیان کرتے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں، سائنس آج بھی بچے کی پیدائش کے متعلق تردد کا شکار ہے، لیکن 1450 سال پہلے بچہ کیسے بنتا ہے، کیسے شکل بنتی ہے، اس میں جان کب آتی ہے، قرآن مقدس نے 14.5 صدی اس کو بیان کیا۔ قرآن کا معجزہ ہے، دنیا کے وہ علوم جو آج بھی پردے سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا۔ ایک بات میں اپنے سامنے رکھوں، ابھی یہ بحث ہو رہی ہے سائنسدانوں میں کہ پہلے اللہ نے زندگی کو پیدا کیا یا پہلے موت کو پیدا کیا۔ ابھی فلسفی اور سائنس کا فرق نہیں کر پائے، فیصلہ نہیں کر پائے کہ پہلے زندگی پیدا ہوئی یا پہلے موت پیدا ہوئی، لیکن ہمارا ایمان ہے اللہ نے زندگی سے پہلے موت پیدا کی، زندگی بعد میں پیدا پہلے موت پیدا۔ اب آپ دیکھیں قرآن نے اسی لیے جہاں جہاں موت اور زندگی کو بیان فرمایا
پہلے موت کا ذکر کیا پھر بعد میں زندگی کا ذکر. قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تم یعنی جانچ کرے تمہیں آزمائے. اب آپ کہیں گے جب انسان, اب آپ سے پوچھتا ہوں پہلے آدمی زندہ ہوتا ہے کہ پہلے مرتا ہے؟ جو جواب آتا ہے وہ بولو بھائی پہلے زندہ ہوتا ہے کہ مرتا ہے؟ نہیں, پہلے آدمی مرتا ہے. اس لیے کہ انسان کو ایک زندگی نہیں ہے, انسان کی دو زندگی اور دو موت. قرآن کہتا ہے کیف تکفرون باللہ امواتا, تم اللہ کا انکار کیوں کرتے ہو, کفر کیوں کرتے ہو؟ امواتا, تم مردہ تھے. پہلے مردے تو تھے نا. بچہ جب ماں کے پیٹ میں نطفے کی شکل میں جاتا ہے تو مردہ ہی تو تھا. جب 4 مہینے کا بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے تب اس میں جان ڈالی جاتی ہے. اور فرمایا تو پہلے ہم مردہ تھے, پھر اللہ نے جان ڈالی, پھر موت دے گا, پھر زندہ کر سکتا. تو ہماری 2 زندگی اور 2 موت ہے. تو اب لوگ آخر مرنے کے بعد اٹھنے پر یقین کیوں نہیں لاتے؟ اس لیے کہ جو ماں کے پیٹ میں زندہ کر سکتا ہے وہ قبر کے پیٹ سے زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اچھا اس بات کو پورا کیف تکفرون باللہ امواتا فاحیاکم, ہم نے تمہیں زندہ کیا, ثم یمیتکم, پھر تمہیں موت عطا کریں گے, ثم یحییکم, پھر تمہیں زندہ کریں گے. دیکھ رہے آج دنیا مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان نہیں لا رہی ہے. قرآن کہہ رہا ہے تم تو کہہ رہی پہلے مرے مردہ ہی تھی, تو پہلی مرتبہ جو تمہیں مردگی کے بعد زندہ کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی زندہ چلے جاتے. قرآن اب قرآن سب کی کتابیں پڑھ رہے, رب کی کتابیں, رب کی کتاب نہیں پڑھتے. اللہ کی کتاب آخری واپس کرتے. یہ جو جسم ہے اس کا تعلق اس دنیا سے, اس کائنات سے, اور جو روح ہے اس کا تعلق کہاں سے؟ عالم امر سے. اس اتنا ہی کہہ سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں سکتا, کیونکہ قرآن میں بھی اس کو یہی کہا. روح کیا ہے؟ من امر ربی, تیرے رب کا امر. جسم کا تعلق عالم خلق سے, روح کا تعلق عالم امر سے. یعنی یہ روح کا وطن نہیں ہے, یہ روح کے لیے کیا ہے؟ پردیس ہے, بدیس ہے. کیا ہے؟ پردیس. تو جب انسان پردیس جاتا ہے تو اس کو اپنے دیش کی یاد آتی ہے. جب دیش کی یاد آتی ہے تو انسان بے چین ہوتا ہے. بات سمجھ آتی ہے؟ ایک بات تو پردیس اگر مدینہ منورہ بھی ہو, پردیس اگر مدینہ منورہ بھی ہو اور اپنے زمانے کا بلال اور عبید جیسا عاشق ہو, تو اس پردیس میں بھی انسان کو وطن کی یاد آتا ہے. مجھے اور آپ کو وطن کی یاد کیوں نہیں آئے گی؟ اپنے زمانے کا عبید اور بلال جسے دنیا امام اہل سنت کہتے ہیں, ان کو بھی مدینہ منورہ میں وطن کی یاد آئی, لیکن چونکہ وہ مکان لوگوں میں سے نہیں تھے تو انہوں نے اظہار کیا کہ آج تو آئی. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں وطن کی یاد نہیں آئی. انہوں نے کہا کتنے بڑے بلال ہند کو جب یاد آئی ہمیں کیوں نہیں آئی؟ کہتے یاد وطن ستم کیا. سبحان اللہ. اظہار کیا کہ نہیں کیا؟ یاد, حالانکہ یاد آئی مگر کہتے ہیں تو ستم کیا. کیا کہا؟ یاد وطن ستم کیا, دشت حرم سے لائی کیوں, بیٹھے بٹھائے بد نصیب, سر پہ بلا اٹھائی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ نہ فرمائے تو وطن سے دور کہیں بھی رہو, وطن کی یاد آتی ہے. اب آپ مجھے بتائیں, اگر پردیس مدینہ منورہ جیسا شہر ہو, جب وہاں وطن یاد آتا ہے تو یہ روح, یہ جو دنیا, یہ روح کا وطن تو جب وطن یاد آتا ہے تو بے چینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب بے چینی ہوتی ہے تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ وطن کے لوگوں کو یاد کرنا.
وطن کے لوگ یاد آتے ہیں یا ملتے ہیں تو بے چینی دور ہو جاتی ہے. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے جب وطن کے لوگ نہیں مل پائے تو وطن کے لوگوں کو بات کرو یا ان کا میسج پڑھو تو دل بیٹھتا ہے یار ابا نے جیسے بھیجا بھیا نے بھیجا ابو نے بھیجا. ایسا ہوتا ہے کہ بلا تقسیم قدرت اس فطرت کو چاہتی ہے کہ پردیس میں وطن کی یاد آتی ہے. اور پردیس میں جب وطن کی یاد آئے تو وطن کی کوئی نشانی چاہیے ٹھیک تو اس نشانی سے کیا ہوتا ہے دل بہلتا ہے. تو چونکہ روح کے لیے یہ پردیس ہے روح عالم امن کی چیز ہے تو اللہ نے اس وطن سے ایک میسج ایک خط قرآن کی شکل میں بھیجا کہ جب پردیس میں دہشت ہو تو یہ اپنے وطن کی چٹھی پڑھ لینا تو تمہیں سکون مل جائے. اسی لیے قرآن مقدس کو جب تلاوت کیا جاتا ہے تو روح کو سکون ملتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں مرتے وقت کی تکلیف کی کوئی دوا ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی تھی لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا جب کوئی روح نہ نکلتی ہو روح نکلنے میں پریشانی ہوتی ہو تو سرانے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کیا کرو. یہ تلاوت کی برکت سے موت آسان ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں سے آئی ہے وہیں کا پیغام ہے سنے گی اور یہ لاہوتی دربار سن کر اس میں پرواز کرنے کی تیاری ہے. یہاں ایک بات اور بھی بڑی ہے موت کی تکلیف جتنی سخت ہے اتنی زندگی کی کوئی تکلیف سخت نہیں ہے. ڈاکٹر اقبال یہاں پہنچ کر اس فلسفے کو بیان کرتے ہیں اور نادان مسلمانوں موت کی تکلیف اتنی سخت ہے لیکن قرآن پڑھنے کی برکت سے وہ آسان ہو جاتی ہے. تو جو قرآن کی برکت سے جب موت آسان ہو سکتی ہے تو قرآن کی تلاوت کی برکت سے زندگی کی وہ آسان نہیں ہو سکتی. کوئی دوسرا سرانے بیٹھ کر کے پڑھ کے سنا دے تو بہت آسان ہو جاتی ہے. انسان خود قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے تو اس کی زندگی کی آسان ہے. اپنی زندگی سکون چاہتا ہے آسانی چاہتا ہے. اس لیے میری گزارش ہے اس ختم قرآن کے موقع پر میں آپ سب سے کہتا ہوں قرآن پڑھو اور نہیں پڑھو گے تو ایک جملہ سن لو. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن جو قرآن نہیں پڑھتے تھے نا دنیا میں نہ سمجھتے تھے نہ پڑھتے تھے نہ قرآن کا عمل کرتے تھے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر ان لوگوں کی شکایت کروں گا کہ اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. مسلمانوں ہمیں ڈر نہیں لگتا شفاعت کرنے والے رسول توجہ کر کر شفاعت کرنے والے رسول جب شکایت کرنے لگ جائیں گے تو ہمیں بچائے گا کون؟ سب شکایت کریں گے تو حضور کی شفاعت بچا لے گی لیکن جب رسول شکایت کرنے پر آ جائے تو پھر کون ہوگا جو ہمیں بچا سکے. اور رسول علیہ السلام شکایت کی کریں گے جنہوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا. آقا فرماتے ہیں کہ میں ان کی شکایت کروں گا. اس لیے قرآن کو دھیان رکھو قرآن کی تلاوت کرو اور قرآن کو ترجمے کنز ایمان کے ساتھ پڑھو. انشاءاللہ ہماری زندگی پر جب آئے گا دعا کرتا ہوں اور جو حافظ کو کہتے ہیں ان کو بھی چھوٹا سا مشورہ کرتا ہوں کہ رمضان شریف آتا ہے آواز اٹھا لیتے ہو بیمار ہو جاتے ہو اور شام ہو جاتے ہو. کیوں؟ صبح سے لے کر شام تک شام سے لے کر صبح سب کام چھوڑ سکتے ہیں. ایک طریقہ اگر روزانہ آپ ایک بار سال بھر پڑھیں آپ کو رمضان شریف میں 24 گھنٹہ قرآن لے کے بیٹھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے لیکن بہت معذرت کے ساتھ حافظ جی لوگ قرآن اس لیے نہیں پڑھتے الا ماشاءاللہ کہ اللہ کا کلام ہے اس لیے پڑھتے کہ تراویح میں سنانا ہے ڈیوٹی نبھانا. معذرت کے ساتھ بہت معافی کے ساتھ جو لوگ ڈیوٹی سمجھ کر قرآن کو یاد کریں انہیں قرآن کا فیصلہ اور اگر اللہ کا کلام سمجھ کے پڑھتے ہو تو آپ روز پڑھنا چاہیے. اور اگر آپ روز پڑھو گے قرآن تو آپ کو اتنی محنت کی ضرورت ہے. اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں اکثر آپ کی چیزیں بیمار ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں تو تقریباً 30 مسجدیں جو سنی پاکستانی میں اپنے پہلے میں بتائیں گے تو ہمارا تجربہ ہے یہ بیمار پڑا وہ بیمار پڑا اس کا حالت بیٹھی اس کے وجہ کیونکہ سال بھر تک حافظ چیز ہوتی میں کوئی برائی کی طور پر نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ کو مشورے کی طور پر سال بھر حافظ چیزوں کے قرآن روز نہیں پڑھتے
حافظ جی لوگ تو اس قرآن میں پڑھیں گے. اللہ کے حافظ اگر قرآن پڑھیں ایک بار اس کو 15 سے 20 منٹ سے زیادہ کا ٹائم دے روز پڑھیے. اور قرآن اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا محبوب ہم نے جو آپ پر وحی کیا آپ اس کی تلاوت. اور حضور علیہ السلام خوب تلاوت کرتے بلکہ اچھی آواز والوں سے کہتے تھے کہ تم بھی مجھے تلاوت کر کے سناؤ. ایک دن عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ خدا تم قرآن آپ پہ نازل ہوا ہے میں سناؤں. سرکار فرماتے کہ اچھی آواز والوں سے قرآن سننا مجھے پسند ہے. بلکہ ایک بات مجھے یہاں یاد آئی میں ختم کر رہا تھا. اچھی آواز قرآن اچھا پڑھتے ہیں قرآن اچھا پڑھتے ہیں. آج مجھے سنتے آج ہمارے یہاں بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہماری جماعت میں عاشق مدینہ شیخ عبداللہ نے بھی قرآن بہت اچھا پڑھا. قرآن بہت اچھا پڑھا. آج اہل بدعت اس پر بڑی محنت کر رہے ہیں. اہل سنت میں اس میں بڑی کمی آئی ہے. حالانکہ ہمیں یہ کیا ہوا کیا ہے کہ ہم نے ہمیشہ ترجیحات کی طرف سے رخ کر کے ہم نے جب وہ دوسرے معاملات کو انوالو ہونے کی زیادہ کی. یاد رکھیے وقت کے تقاضوں سے یہ جو طالب علم بیٹھے ہوئے ان سے خاص بات شیخ محمد شیخ عبداللہ محدث دہلوی بہت اچھا قرآن پڑھا. اور ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے اس وقت کتاب کا نام یاد نہیں آ رہا جس میں یاد تو آپ نماز پڑھاتے تھے. اب ظاہر سی بات ہے شیخ محمد کا دور اور حضور کا ظاہری دور دونوں میں تقریباً 50 سال کا فرق ہے. اس لیے کہ آپ کی مجدد الفسانی جو ہے وہ ایک نہیں میں مجدد الفسانی میری معلومات میں کم سے کم 3 ہے. لیکن پتہ نہیں کہ لوگوں نے صرف سلسلے کی بنیاد پر بعض مقامات پر بزرگوں سے بھی تاثر میں حالانکہ ہم کے مجدد الفسانی شیخ احمد سریندی کے غلام کہ ہم لوگ نقش بندی بھی ہیں سلسلے قائدیہ برکاتیہ مرید پہلے تھی خلافت کے اقتدار سے نقش بندی بھی چونکہ اس دور میں 3 فتنے تھے. ایک تو توحید پر حملہ تھا اکبر کی طرف سے. دوسرا حملہ روافض پر تھا جس کو اکبر کسی طرح سے پروموٹ کرا تھا. تیسرا حملہ رسالت پر تھا. تو توحید کا دفاع کرنے والے مجدد الفسانی شیخ احمد سریندی رسالت پر جو حملہ ہو رہا تھا اس پر جواب دینے والے محقق علی اطلاق شیخ عبداللہ محدث دہلوی یہ بھی مجدد ہے. اور روافض کی جو شرارت ہو رہی تھی اس کا جواب دینے والے ہمارے مرشد حضرت میر عبدالواحد گرامی رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب سب اسلام شریف. تو اس پہ ہماری توجہ ہونی چاہیے. میری گزارش ہے کہ میں ایسا کیا کہنا تھا اللہ تعالیٰ آپ کی جھوٹ بولو نہیں بولو گا تو مناظرہ ہو گیا نا تقریر نہیں ہوگی. تقریر میں ان کی آخر بولتے ہیں بولنا ہے میری دعا ہے بہت بولو گے اتنا بولو گے کہ ہزاروں چھپ رہتے ہیں کس میں اللہ تعالیٰ مچھلی کے پیچھے تو تیرنے دے انشاءاللہ. دعا ہے میری بس بات پسند اللہ تعالیٰ بولنے والی باثر زبان تو میں بات ختم کریں گا. تو شیخ محقق ہے وہ خوبصورت بھی بڑے تھے اور قرآن بہت اچھا تھا. لیکن ایسا ہوا کہ فجر دلی میں کڑاکے کی سردی تھی اور کڑاکے کی سردی کے عالم میں جو ہے وہ آپ کا انتظار ہو رہا تھا. تو اچانک وہ سردی کے موسم میں دروازے پر کپڑا ڈال دیتے تاکہ سردی کم ہو جائے. کسی نے کپڑا ہٹایا اور اسے کہا السلام علیکم. مسلم نے پلٹ کر کے دیکھا تو آنے والا جو تھا وہ اس کے اپنے آپ کو چھپا رکھا تھا. تو پوچھا کہ کیا عبداللہ کہاں گئے؟ مسجد میں عبداللہ کہاں گئے؟ لوگوں ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح تو نہیں پوچھا جاتا کسی کا ایسے نام نہیں کرتا. عبداللہ کہاں گئے؟ لوگوں کو حیرت بن کیا ہمارے امام کے بارے میں بہت ایسے کہا وہ ابھی آئے تو نہیں آنے والے لیکن آپ کو میں کہنا تھا کہا میں ابو ہریرہ اب مجھے بار بار رسالہ سے حکم ہے کہ جاؤ دیکھو ابو ہریرہ مجھے کہا ہے نہیں آئے. آج ہم ان کا قرآن سنتے جائیں. آج ہم ان کا قرآن سنتے. ہمارا تو ایمان ہے کہ حضور جانا چاہے
اللہ کی عزت اور عطا سے جا سکتے ہیں. ہمارے لیے واقعہ کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن بہرحال عقیدہ یہ ہے کہ آج بھی اگر کوئی قرآن اچھا پڑھے تو حضور اس پر اپنی توجہ فرمائیں. اس لیے قرآن کو اچھا پڑھنے کی کوشش کیجیے، اپنی آوازوں کو قرآن سے زینت دیجیے اور اپنی آوازوں کے ذریعے سے قرآن کو زینت دیجیے اور قرآن کے ذریعے سے اپنی آوازوں کو زینت دیجیے. انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی. بار بار پڑھیے، بار بار پڑھیے، بار بار پڑھیے. قرآن جتنا کثرت سے پڑھو گے، یاد رکھنا قرآن پڑھنے والا ہمیشہ بے باک ہوتا ہے، نڈر ہوتا ہے. قرآن پڑھنے کی برکت سے انسان کا دل صاف ہوتا ہے. کثرت تلاوت کی وجہ سے آنکھیں بہنے لگتی ہے، دل نرم ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو جانے لگتے ہیں. اور جب آدمی قرآن خوب پڑھتا ہے، خوب پڑھتا ہے، خوب پڑھتا ہے اور قرآن میں ڈوب جاتا ہے تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی اس کی جب دوستی ہو جاتی ہے تو قرآن کے الفاظ اس سے باتیں کر کے کہتے ہیں کہ میرا اصل معنی یہ ہے. قرآن اپنا معنی تلاوت کرنے والوں کو خود بیان کرتا ہے. بلکہ اب تک کریم فارغ دوسری جماعت کے بڑے مفسر گزرے ہیں. ایک مرتبہ انہوں نے اپنی تقریر میں ہمارے والدوں میں کہا تھا کہ مولانا احمد رضا کے نظریات سے میں متفق نہیں ہوں، لیکن میں بھی مفسر ہوں، میں نے بھی قرآن کا ترجمہ کیا ہے، لیکن کنز الایمان پڑھنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اگر اس نے کہا، میں بھی کہا، اگر اردو زبان میں قرآن نازل ہوتا تو ویسا ہی ہوتا جیسے مولانا نے ترجمہ کیا. زیادہ کریں کہ جب دشمن اس طرح کی وجہ کیا ہے کہ آدمی جب قرآن میں ڈوبتا ہے تو قرآن کے حروف اور الفاظ خود بتاتے ہیں کہ میرا معنی کیا ہے. اسی لیے بات جگہ امام نے جو بات فرمائی ہے وہ کا حصہ ہے. وجہ یہ ہے کہ قرآن انسان سے خود بات، زندہ کتاب ہے قرآن، لیکن یہ دو چار مرتبہ ختم کرنے سے نہیں ہوتا. جب تک آدمی قرآن میں خوب ہو جائے. اللہ پاک کی بات ہے، اللہ قرآن قرآن سے ہمارا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، کتاب اللہ سے ہمارا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، سنت رسول سے رشتہ گفتگو کے درمیان اگر یہ بلکہ اللہ تعالیٰ معاف کریں. اللہ تعالیٰ اسے تعلیم کو سبیت کی آزمات تعلیم کریں، حوادث سے مقداس و محفوظ فرمائیں. جن اساتذہ نے بچوں کے پیچھے محنت کی ہے، مولانا فروز صاحب، مولانا برکاتی صاحب، حافظ فاروق برکاتی صاحب، ماشاء اللہ، اور حافظ اللہ تعالیٰ بہت جزاک بہت جزاک نافع عطا فرمائے. دعا ہے جب تک چاند سورج میں کرتے ٹوٹتے آپ کے قرآن، آپ کے سینے میں قرآن محفوظ، قرآن کی برکتیں ہماری نسلوں کو. السلام علیکم.